بہت بہت شکریہ. تو آج نظمیہ مشاعرہ ہے اور اس لیے یہ اس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں. تو ایک نظم ہے یہ پیش کرتا ہوں. بڑی عید کہتے ہیں, اسے بڑی عید کہتے ہیں. یہ تو پرانی نظم ہے ظاہر ہے, لیکن ہاں بقرعید کو بڑی عید کہتے ہیں. عید الاضحیٰ بقرعید, ہاں بڑی عید بھی کہتے ہیں. تو یہ نظم ہے پیش کرتا ہوں میں. مبارک مبارک بڑی عید آئی, مسرت کا راحت کا پیغام لائی. مبارک مبارک بڑی عید آئی, مسرت کا راحت کا پیغام لائی. ہوئی آج مسرور ساری خدائی, فلک پر گھٹا ہے مسرت کی چھائی. بڑی عید آئی بڑی عید آئی. یہ دوسرا بند ہے. دوسرا, محبت کے بجنے لگے شادیانے, محبت کے بجنے لگے شادیانے. انادل نے گائے خوشی کے ترانے, لگے طائران چمن چہچہانے. ہر ایک شاخ گلشن میں ہے لہلہائی. بڑی عید آئی بڑی عید آئی. عذاب اور اگلا بند. خدا کے غضب سے ہمیشہ ڈرو تم, خدا کے غضب سے ہمیشہ ڈرو تم. اسی کی رضا پر جیو اور مرو تم, اسی کی رضا پر جیو اور مرو تم. خدا کے لیے جاں بھی قرباں کرو تم, خدا کے لیے جاں بھی قرباں کرو تم. یہی بات اس عید نے ہے بتائی, یہی بات اس عید نے ہے بتائی. بڑی عید آئی بڑی عید آئی. اور مینا کی طرف بھی تم ایک بار دیکھو, مینا کی طرف بھی تم ایک بار دیکھو. خلیل خدا کا یہ ایثار دیکھو, خلیل خدا کا یہ ایثار دیکھو. ذبیح خدا کے بھی اطوار دیکھو, ذبیح خدا کے بھی اطوار دیکھو. بنو تم بھی احکام رب کے فدائی. بڑی عید آئی بڑی عید آئی. اور آخری بند ہے. گلے ملتے ہیں آج سب بھائی بھائی, دلوں سے ہوئی دور نفرت لڑائی. محبت کے دل میں کلی مسکرائی, تمہیں پھول نے نظم کیسی سنائی. بڑی عید آئی بڑی عید آئی. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ اقبال کا شعر ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. صافات میں بھی ہے کہ انہوں نے مطلب بیٹے کو غافل نہیں رکھا تھا, بلکہ بتایا اپنا خواب اور کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے سر جھکا دیا, انہوں نے کہا آپ کو جو اللہ سے حکم ملا اس کی آپ تعمیل کریں. تو یہ اس میں بھی ہے, مطلب باپ بیٹے دونوں ہی. تو میں نے یہی مثال اس میں بھی دی ہے کہ انگریزی میں آرٹیکل لکھا اس میں بھی, کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہتے ہیں نا سن آف گاڈ, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے حکم پر جان قربان کی, انہوں نے کفارہ دیا. تو میں نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزند, اب اس میں جھگڑا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, اسحاق علیہ السلام کوئی بھی تھے, بہرحال ان کے بیٹے تو تھے نا. میں نے یہ لکھا کہ سن آف ابراہیم جو تھے تو وہ چھوٹے تھے اس وقت ظاہر ہے, تو انہوں نے اپنی قربانی کا ذکر سن کر کے انہوں نے کوئی فریاد نہیں کی, نہ کوئی احتجاج کیا. لیکن جب تم ان کو کہتے ہو نعوذ باللہ سن آف گاڈ, تو یہ صلیب پر یہ کیوں چلائے الہی الہی لما شبقتنی, جن کے بائبل میں لکھا ہونا سب میں الہی الہی لما شبقتنی, اے گاڈ یا اے فادر اے فادر, مختلف ترجمے کیے انہوں نے. تو انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, مطلب فریاد کی, جب ان کو پتہ تھا کہ خدا کی راہ میں ان کی اس کی مرضی میں جان قربان کر رہے ہیں, تو فریاد کیوں کی. یہ پوائنٹ اٹھتا ہے نا, سوال اٹھتا ہے.
کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے تو فریاد نہیں کی جب بیٹے تھے، ان کو تم کہتے ہو نعوذ باللہ سن آف گاڈ، تو ان کو پتہ تھا کہ قربانی دے رہے ہیں، تو پھر یہ چیخے کیوں؟ یہ آپ کے بائبل میں لکھا ہوا ہے، چاروں اس میں انگلش میں بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ، بائبل میں لکھا ہوا ہے نا کہ الوہی لما شبقتنی، او گاڈ، بعد میں وہ فادر وائی ہیو یو فورسیکن می، مجھے کیوں چھوڑ دیا بے سہارا؟ تو بھائی جب فریاد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مطمئن نہیں تھے، گرچہ وہ ساری کہانی غلط ہے، ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے ان کو صلیب پہ چڑھایا ہی نہیں تھا، وہ تو دوسرا آدمی تھا جو ان کا دشمن تھا، ان کا ہواری جس نے چغل خوری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کی شکل بدل دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ہو گئی، وہ پکڑا گیا، وہ اس کو صلیب پہ چڑھا دیا اور انہیں تو اٹھا لیا گیا زندہ آسمان پر۔ قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ انہوں نے قتل کیا، میں صلیب پہ چڑھایا، ان کو تو اشتباہ ہو گیا، شبہ ہو گیا۔ تو ہماری کہانی دوسری، لیکن میں ان کے بائبل کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو چڑھایا اور انہوں نے کہا الوہی لما شبقتنی، او گاڈ، او فادر وائی ہیو یو فورسیکن می، مجھے کیوں بے سہارا چھوڑ دیا؟ تو مطلب فریاد کی نا، جب پتہ تھا کہ قربانی دے رہے ہیں تو فریاد کیوں کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے تو فریاد نہیں کی تھی، وہ تو تیار ہو گئے تھے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، قربانی کی نہیں، لیکن یہ پوائنٹ ہے نا، یہ ان کے بائبل کے لحاظ سے یہ سوال اٹھایا۔ جی بالکل۔ بہت بہت شکریہ، فرمانے کا۔ محترم توحید صاحب کلام پیش فرما رہے تھے اور میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں۔ محترمہ